ویلکم بیک کہ پاکستان کی حکومت کی خواہش ہے کہ اس کے خزانے میں پیسے آئیں تاکہ 2 کروڑ پاکستانی جو کہ سیلاب سے بے گھر ہو گئے ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ پاکستان کی حکومت کو غیر ممالک سے، پاکستان کے اندر سے کیش دینے کو کوئی تیار نظر نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ پوری دنیا میں تشہیر بھی ہو گئی ہے، پاکستان میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ امیج ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت جس پر کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں وہ ان پیسوں کو ایمانداری کے ساتھ خرچ کرے گی۔ پاکستان کی حکومت کا امیج پوری دنیا میں خراب ہے، پاکستان کے اندر خراب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں جو پاکستان میں سامنے آئے ہیں اور جس کو حکومت نے چھپانے کی کوشش کی ہے، یا حکومت میں بیٹھے ہوئے با اثر لوگ ان کرپشن کیسز کے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے متعدد کیسز قوم کے سامنے پیش کیے ہیں جن کی تحقیقات کی، قوم کے سامنے ہم ان کیسز کو لے کر آئے، کچھ کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا اور باقی کیسز قوم کے سامنے آئے جس سے لگا کہ پاکستان میں دسیوں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ یہی قوم کہتی ہے کہ اگر پاکستان میں اس کرپشن کو روک دی جائے یا اس کرپشن سے جو پیسے لوٹے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں تو قوم کو بھیک کا پیالہ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نئے کیسز جو مسلسل سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک کیس ہے قومی انشورنس کارپوریشن یعنی نیشنل انشورنس کارپوریشن کا۔ بہت سارے پاکستانیوں نے شاید اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن اس کارپوریشن کے ذریعے جو کہ وزارت تجارت کے ذریعے تحت یعنی کہ مخدوم امین فہیم صاحب کی وزارت کے تحت چلتی ہے، اس کارپوریشن کے ذریعے جو کہ جس کا بنیادی کام قومی انشورنس کے حوالے سے کام کرنا ہے، اس نے ریل اسٹیٹ کے مشکوک سودے کیے ہیں۔ اربوں روپے ان سودوں میں لگائے گئے ہیں اور ان تمام سودوں کے حوالے سے سنگین ترین سوالات اٹھے ہیں۔ ان سوالات کو، ان اسکینڈلز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچایا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ ابتدائی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے نتیجے میں کچھ یہ ریل اسٹیٹ کیسز کی کرپشن رک گئی ہے اور ایک کیس کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب وہ لوگ جنہوں نے کہ رقم لوٹی ہے وہ اس رقم کو قومی خزانے میں یا نیشنل انشورنس کارپوریشن میں دوبارہ جمع کرائیں۔ نیشنل انشورنس کارپوریشن میں حکومت کی تبدیلی کے بعد مخدوم امین فہیم صاحب کے وزیر تجارت بننے کے بعد ایک ایسے شخص کو نیشنل انشورنس کارپوریشن کا چیئرمین بنایا گیا تھا جس کی پچھلی شہرت دبئی میں ایک نائٹ کلب چلانے کی تھی۔ مخدوم امین فہیم صاحب اس سے پہلے دبئی بہت کثیر تعداد میں جاتے تھے۔ مخدوم امین فہیم صاحب کے تعلقات ایاز خان نیازی سے بتائے گئے تھے۔ ایاز نیازی کو چنا گیا، پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر اور سرکاری حلقے حیران رہ گئے جب ان کو براہ راست نیشنل انشورنس کارپوریشن کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا دیا گیا۔ ان کے آنے کے بعد نیشنل انشورنس کارپوریشن میں جو کچھ احوال ہوا اس کی تفصیلات اخبارات میں شائع ہوئی۔ کرپشن پر نگاہ رکھنے والی ممتاز تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کے کئی کیسز کا انکشاف کیا اور پاکستان کی حکومت کو اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ چند کیسز اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز جو عوام کے سامنے آئے جن کا تعلق نیشنل انشورنس کارپوریشن سے ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لاہور میں 803 کنال کی زمین 21 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے خریدی گئی، جبکہ سابق ممبر قومی اسمبلی حبیب اللہ وڑائچ کی زمین کی مارکیٹ قیمت 3 لاکھ روپے فی کنال تھی، یعنی کہ 3 لاکھ روپے فی کنال کی قیمت 21 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے مبینہ طور پہ خریدی گئی۔ خزانے کو نقصان ہوا 1.4 ارب روپے کا۔ یہی وہ کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے اور احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نیشنل انشورنس کارپوریشن نے ہی اس وقت جبکہ دبئی پوری دنیا میں اس کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کولیپس ہو رہی تھی، وہاں کا غبارہ پھٹ رہا تھا، نیشنل انشورنس کارپوریشن نے فیصلہ کیا کہ وہ دبئی میں سرمایہ کاری کرے گی اور وہاں پہ جائیداد خریدے گی۔ جولائی 2009 میں دبئی کے لبرٹی ٹاور میں 27,000 اسکوائر فٹ کا ایک آفس 1200 درہم فی اسکوائر فٹ کی مارکیٹ قیمت کے بجائے 2700 درہم فی اسکوائر فٹ کی مارکیٹ قیمت کے حساب سے خریدا گیا۔ قومی خزانے کو 90 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس وقت اس جائیداد کی قیمت بہت ہی کم ہو گئی ہے اور کچھ اندازوں کے مطابق اب یہ جائیداد اب جس مارکیٹ قیمت پہ یہ جس قیمت پہ خریدی گئی تھی اس سے کم از کم 10% اس کی قیمت کم ہو چکی، 10 گنا اس کی قیمت کم ہو چکی ہے۔ اگست 2009 میں کورنگی کراچی میں 10 ایکڑ پلاٹ کی خریداری سے حکومت کو 70 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ پلاٹ کی فی ایکڑ مارکیٹ قیمت 2 کروڑ روپے تھی لیکن 9 کروڑ روپے فی ایکڑ کے حساب سے ادائیگی کی گئی جس سے خزانے کو 70 کروڑ کا نقصان ہوا۔ کراچی اور اسلام آباد کے آفس میں پینٹنگز اور فرنیچر کے ٹھیکے کاسا بالا کمپنی کو دیے گئے اور بالترتیب 2 کروڑ 70 لاکھ روپے اور 93 لاکھ روپے کے حساب سے دیے گئے۔
ان خرچ کی وجہ سے نیشنل انشورنس کارپوریشن کو کثیر تعداد میں نقصان ہوا ہے. یہ اس سے آرائش پہ پیسے خرچ کیے گئے نیشنل انشورنس کارپوریشن کی. لاہور میں 2009 میں محسن وڑائچ کو زمین کے بدلے 1.5 ارب روپے ادا کیے گئے، جبکہ زمین کی مارکیٹ اندازے کے مطابق تقریباً صرف 3 کروڑ روپے تھی. اس سودے سے ادارے کو 1.2 ارب روپے کا مبینہ خسارہ ہوا. اکتوبر 2009 میں نیشنل انشورنس کارپوریشن بلڈنگ میں نئے ایئر کنڈیشن کی تنصیب کا 23 کروڑ روپے کا غیر قانونی ٹھیکہ دیا گیا، اور یہ ٹھیکہ دیا گیا روما بزنس مشین کو، اور جبکہ اس کے لیے 39 کروڑ روپے ادا کیے گئے، اور یہ چیز بھی سامنے آئی ہے. اس سے پاکستان کے عوام اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک سرکاری ادارے میں، جس کا شاید نام بھی بہت سارے پاکستانیوں نے نہیں سنا ہو، یعنی نیشنل انشورنس کارپوریشن میں یہاں پر اربوں روپے کے کرپشن کے اسکینڈل سامنے آئے ہیں. ان میں سے کچھ کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے، اور پاکستان کے عوام سپریم کورٹ کو پاکستان کو دعا دے کہ اس نوٹس کے نتیجے میں یہ رقم جو لوٹی گئی تھی اس کی ابتدائی طور پہ واگزاری شروع ہو چکی ہے. گو کہ نیشنل انشورنس کارپوریشن کے اس چیئرمین کے خلاف فی الحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ اسے بھرپور سیاسی سرپرستی حاصل ہے. نیشنل انشورنس کارپوریشن کے اس اسکینڈل پر اس کرپشن کی جو ایک ہمالیائی کرپشن کی کیفیت سامنے نظر آتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمین جناب سید عادل گیلانی. عادل گیلانی صاحب، نیشنل انشورنس کارپوریشن کیا کوئی اوور سائٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اس کے پہ ایک وزارت تجارت ہے. کیا یہ آنکھیں پٹی جو ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے، یا کوئی خدا خوفی نہیں ہے؟ کیا کیفیت ہے یہ؟ دیکھیے، یہی کیفیت ہے ایک یہ سیمپل ہے کرپشن کا جو اس ملک کے اندر آپ لے رہے ہیں ایک ادارے کا. اس پرٹیکولر ادارے کو ہم نے اس پرٹیکولر جو آپ کا 803 کینال کا جو زمین ہے، اس کا ٹینڈر اخبار میں آیا تھا 13 دسمبر کو. 14 دسمبر کو ہم نے لکھ دیا تھا کہ یہ آپ کا ٹینڈر جو ہے یہ وائلیشن آف PPRA رول ہے، کیونکہ کم از کم 15 دن کا ٹائم دینا چاہیے اور ایویلویشن کرائیٹیریا دینا چاہیے. آپ نے نہیں دیا، 7 دن کے اندر ٹینڈر منگا لیے یہ، اور ہم نے اس کی کاپی بھیجی تھی پرائم منسٹر کو، ہم نے کاپی بھیجی تھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو، PPRA کو، آڈیٹر جنرل کو، نیب کے چیئرمین کو، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو. اس کے بعد انہوں نے نہیں مانا اس بات کو، اور یہ کہتے رہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بلیک میلر ہے، یہ وہ ہے. الٹیمیٹلی دے پرچیز دس پلاٹ ایٹ دا پرائز آف 21 لاکھ روپیز پر کینال. جب 28 اپریل کو سپریم کورٹ نے جب LNG کیس کا فیصلہ سنایا، تو ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ نیب یہ PPRA کی آرڈیننس ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو آپ اس کے لیے کچھ کریں کہ سپریم کورٹ اس کا امپلیمنٹیشن کرائے. تو اس پرٹیکولر آرڈر میں جو انہوں نے LNG کا کیس ریفر کیا ہے گورنمنٹ کو کہ اس کو دوبارہ چیک کر کے ری ٹینڈر کریں یا اس کو اوارڈ کریں، اس میں لکھا ہے کہ PPRA آرڈیننس PPRA رول 2004 کو امپلیمنٹ کرنا سپریم کورٹ کا فرض ہے. تو جب 28 اپریل کو یہ آیا تو ہم نے 6 مئی کو وہ لیٹر لکھ دیا کہ یہ ساری کیسز ہیں، اور سپریم کورٹ کو بھی کاپی بھیج دی کہ اس پہ سپریم کورٹ کا فرض ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرائے. انہوں نے سو موٹو کیس ہمارے اپلیکیشن پہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی انکوائری امیڈیٹلی پہلے کیس کی دے دی نیب کو. اتفاق سے اس زمانے میں یہ نیب کے ڈپٹی چیئرمین جو ہے عرفان ندیم صاحب آئے تھے، انہوں نے اس کی انکوائری 1 مہینے میں کر کے جمع کرا دی، اور اس پہ یہ نکلا کہ 1 ارب 42 کروڑ روپے کا لاس ہوا ہے. ہم نے یہ لکھا تھا کہ اس کے اندر کیونکہ PPRA رول میں جو ایک بڑی زبردست چیز ڈالی گئی ہے جو کہ ان سبوں کے لیے بہت ہی حیرانی کا باعث ہے اور کرپشن کو روکنے کا ہے، کہ اگر کوئی کرپشن پروو ہوتی ہے تو ایک انٹرنل پیکٹ سائن کرنا پڑتا ہے ہر بیڈر کو، اور اس کے حساب سے وہ 10 ٹائم فائن دینے کا مجال ہے. تو اس پہ 10 ٹائم فائن جو ہے وہ 14.5 ارب روپے صرف ایک کیس میں یہ تقریباً 1.25 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ تو ہیں کوئی 6 یا 7 کیسز. اب ہم قوم کیا توقع رکھے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے، اور اللہ نے چاہا تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ان کے انجام تک پہنچائے گی. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت. اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، اس چیئرمین کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے سرپرستوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس میں اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ اب اس پہ فیصلہ دیتی ہے، کیا فیصلہ دیتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ دے گی اور جلد دے گی، اور اس کے بعد اس پہ عمل ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد جو ہے ایک تاریخی فیصلہ ہوگا، وہ جس طرح بھی آنا چاہیے آئے گا. اور ان دا مین ٹائم نیب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آرڈیننس کے حساب سے ان کو ان سبوں کو کیس کو فائل کرنا چاہیے. نیب کا بھی صورتحال بڑی خراب تھی. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں نیب کا ایک ایماندار غیر جانبدار چیئرمین لگے گا، ایک نیا پروسیکیوٹر جنرل غیر جانبدار ایماندار لگے گا. پھر اس قسم کے کیسز کی نیب جو ہے وہ کوئی کاگنیزنس لے گی. ابھی تو نیب جو ہے وہ تو صرف حکومت کی کرپشن کو چھپانے میں لگی ہوئی نظر آتی ہے. نیب تو اس وقت ان افیکٹو ہے، بلکہ وہ کرپشن کو لیگلائز کرنے میں لگی ہوئی ہے.
اور اس کی وجہ سے یہی ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں نا، ایک جو پروسیکیوٹر جنرل کا مسئلہ